ایک قادری مجھ سے مل کر کے گیا ہے اور اس نے جا کر کے اپنے شاگردوں میں یا اپنے چاہنے والوں میں اپنے ماننے والوں میں جا کر کے اس نے واقعہ سنایا ہے میری ملاقات کا. اور اس میں کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو پہلے تو اس نے ایک ڈر اور خوف کا اظہار کیا ہے اور دوسری بات اس نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا یعنی مجھے دیکھا تو دیکھنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر وظیفہ پڑھتا رہا. مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو کراس کوشچن کاؤنٹر کوشچن نہ کروں تو لوگ کہیں گے کہ حافظ احسان ہر جگہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہاں خاموش ہو گیا. تو میں نے اپنے کو رسک میں ڈال کے سرکار غوث اعظم کے نام پر وظیفہ پڑھتا رہا یا غوث المدد یا غوث اغیثنی حضور غوث اعظم کے نام پر وظیفہ پڑھتا رہا. اے میرے غوث اعظم اللہ کی عطا سے میری لاج رکھ. جی محترم، آپ نے جو کلپ بھیجی تھی مظفر الاسلام عرف لال رومال والے کی، جس میں میرے تعلق سے یہ کہا ہے کہ میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا، میں ڈرنے لگا، اس طرح کی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے تو میں افسوس کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، صداقت نام کی کوئی چیز نہیں. مدینہ شریف میں رہ کر اتنا بڑا جھوٹ، لاکھوں لوگوں نے اس ڈسکشن کی کلپ کو دیکھ لی ہے، دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ملنے کے لیے میں نہیں گیا بلکہ وہ خود ملنے کے لیے آیا، مجھے دیکھ کر مجھ سے سوالات کرنے لگا. تو یہاں ایک تو یہ جھوٹ ہوا، اور دوسرا جھوٹ یہ کہ اس کا یہ کہنا کہ میں اس کو دیکھ کے ڈرنے لگا. اللہ اکبر، میں تو الحمدللہ اتنی ہمت میں تھا کہ ایک زمانے سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کبھی بھی اس سے ملاقات ہوگی تو میں ضرور اس سے یہ سوال کروں گا کہ اپنے لال رومال کو حدیث پاک سے ثابت کرو، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہرگز اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتے. تو مدینہ پاک میں رہ کے یہ جھوٹ بولنا ہوا. پھر رہی بات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر وظیفہ پڑھنا، کہ میں نے کہا کہ یا غوث المدد یا غوث اغیثنی، ضرور میں نے یہ کہا تھا، اور میں نے اپنی جو کلپ اس نے جو دکھائی ہے اس میں باقاعدہ یہ جملے کہے ہیں کہ اے غوث اعظم اللہ کی عطا سے میری لاج رکھ لیجئے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب ایک عرصہ دراز کے بعد جہاں سنیوں کی حکومت تھی وہاں آج سے قریب 100 سال سے ان کی حکومت یعنی نجدیوں کی حکومت چلتی ہے. تو یہ سنیوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن اور احادیث کا غلط ترجمہ اپنی طرف سے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انک لا تسمع الموتى، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں مردے مراد نہیں ہے بلکہ کفار مراد ہے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے تفسیر یوں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں نہیں سنتے، اولیاء کرام نہیں سنتے. تو یہ اپنی طرف سے منمانی کرتے ہوئے تفاسیر خود کی پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسی جگہ پہ جہاں ان کی بظاہر حکومت چل رہی ہے وہاں میں نے جب اس سے یہ سوال کیا تو ایک رسک تو لینا ہوا نا. تو اس لیے میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اللہ کی مدد چاہی. وہ اس طرح کہ اے غوث اعظم اللہ کی عطا سے آپ میری لاج رکھ لیجئے. اور یہ اس طرح کیوں کہا؟ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہے، اور اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے. غوث اعظم نے خود فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے سے دعا کرو. تو ان کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ان سے استغاثہ پیش کیا ان کی بارگاہ میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے صدقے میں ایسی لاج رکھ لی. اور کیوں نہ ہو، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ولی مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں ضرور اسے عطا کروں گا. تو الحمدللہ غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھ لی کہ آج لاکھوں لوگوں نے اس کلپ کو دیکھا اور ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے، اور یہ نجدی حکومت میں رہ کر یہ لوگوں کو قرآن اور احادیث کو غلط پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو ایسا ذلیل فرمایا، ایسا ذلیل فرمایا کہ کئی لوگ اب اس کے مقابلے میں آتے ہیں اور اس کو غلط بھی ثابت کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بلا وجہ سوال کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے، اسلام سے ہٹ کے. یہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ بتائیے، لال رومال بتائیے. اس کو ہم نے جی
اسلام سمجھ کے نہیں استعمال تو کیا پھر تو اس کا مطلب لباس سمجھ کے. اس کا مطلب اور قادری آپ نے اسلام سمجھ کے استعمال کیا. لباس کا سنت نہیں ہے کہ حدیث میں ایک منٹ سنیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کیا ہمارے آقا دنیا میں لباس کا طریقہ نہیں سکھائے کہ آپ اپنی مرضی سے لباس پہنتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار. تو آپ کا عوامہ کہاں ہے؟ میں نے نہیں پہنا، ٹوپی بھی تو سنت ہے، اس کو ثابت کیجیے سنت سے. میں تو ٹوپی بھی اس پہنا کو ہوں. ثابت کیجیے، کیا کہہ رہا ہوں میں اس کو ثابت کیجیے. آپ نے ہم تو الحمدللہ امامہ، آپ نے میری تصویر دیکھی ہوگی، امامہ کے ساتھ دیکھی ہوگی آپ نے میری تصویر. آپ میری امامہ کی امامہ کے ساتھ میری تصویر آپ نے دیکھی ہوگی. عمل اس کے ساتھ اپنے عمل اپنے ساتھ، اپنے عمل اپنے ساتھ. ان کو میں ہر دن سے دیکھ رہا ہوں، یہی کام اس کا. ہم بھی کیا ہوئے اس لیے خود میں تو انتظار میں تھا اس آدمی کا. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے.